اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں موجود مسجد بیت العتیق میں استاد محترم سید جواد نقوی حافظہ اللہ اپنے خطبہ جمعہ میں ایک مفصل خطبہ دیتے ہیں جس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں تقوی کو زیر بحث لایا جاتا ہے، دوسرے حصے میں شہید ثانی کی کتاب سے وجوب جمعہ کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد تیسرے حصے میں حالات حاضرہ کو آغا صاحب اپنے نقطۂ نظر سے بیان کرتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ استاد محترم کے خطبہ جمعہ کے پہلے حصے جس میں تقوی کو زیر بحث لایا جاتا ہے اس کو مختصراً بیان کیا جائے، تاکہ وہ دوستان جو کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی مصروفیت سے آغا صاحب کا مفصل خطبہ نہیں سن سکتے، وہ ان چند نکات کو سن کر کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آغا صاحب نے اس خطبے میں جو 12 جون کو خطبہ جمعہ آغا صاحب نے جامعہ بیت العتیق میں بیان کیا، اس میں آغا صاحب نے یہ بیان کیا، یہ بتایا کہ خداوند متعال نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء کرام کی یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ تقوی کی تفسیر و تبیین اور تعلیم دیں، اور نہ فقط تعلیم تقوی دیں بلکہ معاشرے میں تقوی کو قائم بھی کریں۔ آپ کا تعلیمی نظام تقوی کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، آپ کا معاشی نظام تقوی کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، آپ کا معاشرتی نظام تقوی کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، حتیٰ آپ کے تمام جو زندگی ہے اس کی بنیاد اور اس کی اساس تقوی ہونی چاہیے۔ سیاسی نظام خصوصاً تقوی کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ آغا صاحب نے یہ بیان کیا کہ علماء متقدمین و علماء متاخرین نے دین کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ عقائد ہے، دوسرا حصہ فقہ ہے، اور تیسرا حصہ اخلاقیات ہے، اور علماء کرام نے تقوی کو اخلاقیات میں رکھ دیا۔ اخلاقیات میں تقوی جب سے ہے تب سے اس اخلاقیات میں ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، تقوی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہاں، اگر تقوی آ جائے، ڈیولپ ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی خاص مسئلہ نہیں پیش ہوتا، لیکن قرآن مجید نے تقوی کو بہت ضروری قرار دیا ہے، ایک زندگی کا اہم جز و اہم حصہ قرار دیا ہے قرآن مجید نے۔ اب وہ تقوی جو بیان کیا جاتا ہے اور وہ تقوی جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہمیں جو تقوی بتایا گیا وہ تقوی بہت آسان ہے، لیکن وہ تقوی بھی ہمیں شاد و نازر ہی کہیں نظر آتا ہے، لیکن قرآنی تقوی بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرنا چاہے بھی صحیح تو اس کے لیے بہت مشکل ہے تقوی اختیار کرنا، کیونکہ اسے اصل تقوی کی بنیاد اور اصل تقوی کی تعلیم و تبیین ہی نہیں کی گئی۔ جو تقوی ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے جو ہمیں خانقاہیت سکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، تاکہ گناہ کا موقع ہی فراہم نہ ہو، گناہ نہیں ہوگا، تقوی اختیار ہو جائے گا، جبکہ یہ درست تفسیر تقوی نہیں ہے۔ درست تقوی یہ ہے کہ انسان معاشرتی زندگی بھی اپنی دیکھے، اپنی سیاسی زندگی بھی دیکھے، اپنی معاشی زندگی بھی دیکھے، اپنے تعلقات کو بھی قائم رکھے، اور ان سب کے ہوتے ہوئے وہ صراط مستقیم پر ہو، راہ خدا پر ہو، اس کی ہر چیز، اس کی پوری زندگی، اس کی بنیاد تقوی ہو۔ آغا صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ تقوی جو تبیین اور تفسیر کیا گیا وہ حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو قرآن کا تقوی ہے اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں آغا صاحب نے سورہ انعام کی آیات کی طرف اشارہ کیا کہ سورہ انعام کی چند آیات ایسی ہیں کہ جن میں خداوند متعال نے تقوی کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان تقوی کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیات نمبر 149 سے 153 تک غالباً یہ وہ آیات ہیں جن میں خداوند متعال نے انسان کو تقوی اختیار کرنے اور اس کی راہ، یعنی کیسے تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو صراط مستقیم کو اختیار کرو،
یعنی سیدھا راستہ اختیار کرو. دیگر سبل جو ہیں، دیگر راستے جو ہیں ان کو ترک کر دو اور فقط سبل خدا، راہ خدا، صراط مستقیم کو اختیار کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو انہی آیات میں خداوند متعال نے صراط مستقیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ چند چیزیں اگر انسان اختیار کر لے، ان کی رعایت کرے اگر انسان، تو وہ صراط مستقیم پر ہو سکتا ہے. اور جب تک انسان اس صراط مستقیم پر قائم و دائم رہے گا تو گویا اس نے اپنے آپ کے اندر تقوی ڈیولپ کر لیا، اس نے تقوی اختیار کیا. صراط مستقیم پر جو وہ راہیں جو صراط مستقیم کو بناتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا چند اہم نکات ہیں جن پر عمل کر انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے؟ پہلی چیز ہے شرک سے پاکیزگی. خداوند متعال کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور شرک سے دور رہا جائے، شرک سے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا جائے. آقا صاحب نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شرک سے پاک نہ کرے تو وہ کبھی بھی تقوی اختیار نہیں کر سکتا. شرک سے پاکیزگی دراصل پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے جو تقوی کی جانب انسان اٹھاتا ہے. جس شخص نے باقی تمام چیزوں کی رعایت کی لیکن شرک سے پاکیزگی کی رعایت نہیں کی، وحدانیت خدا پر اس نے سنجیدگی اختیار نہ کی، شرک سے بیزاری اس نے نہ کی اور باقی تمام چیزوں کی رعایت کی، تو گویا اس نے ایک ایسی عمارت بنائی جو پانی کے اوپر بنی ہوئی، جو بنتے ہی گر جائے گی، جس کی پائیداری نہیں ہے. تو ایسی عمارت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی شرک سے پاکیزگی، شرک سے دوری سب سے پہلا قدم ہو انسان کا، تاکہ وہ راہ خدا کی طرف بڑھ سکے اور تقوی اختیار کر سکے. دوسری چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. میں جلدی بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مختصراً اس کو بیان کیا جائے. پھر ہے فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دینا. پھر ہے فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ. اگر ظاہری کوئی ایسی چیز ہے جو فحاشی کی طرف لے کے جاتی ہے، یا باطنی کوئی ایسی چیز ہے جو فحاشی کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، تو اس کی طرف نہ جاؤ. تیسری ہے کسی بے گناہ کا قتل کرنا. پھر ہے یتیم کا مال غصب کرنا. پھر ہے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا. پھر ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا. اور آخری چیز جس کی طرف استاد محترم نے اشارہ کیا اور اس کو پھر مفصل بیان بھی کیا، وہ تھا کہ بولنے میں عدل سے کام لو، خواہ وہ قرابت داروں کے بارے میں ہی ہو. یعنی اگر جب تمہیں کسی چیز کا منصف بنایا جائے، تم سے کوئی رائے لی جائے، تو عدل سے کام لو. یہ نہ ہو کہ اپنے قرابت داروں کو دیکھو تو ان کے حق میں بات کر دو، خواہ وہ حق پر ہوں یا باطل پر. یہ معیار درست نہیں ہے. اگر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ سب خدا کی وصیتیں ہیں. اگر انسان ان وصیتوں پر عمل کر دے، یعنی یہ 9 وصیتیں جو سورہ انعام میں خداوند متعال نے بیان کی ہیں، اگر ان وصیتوں پر انسان عمل کرے تو وہ صراط مستقیم پر ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ یہ صراط مستقیم اسے تقوی تک لے جائے گا، اس کے اندر تقوی ڈیولپ ہوگا. دراصل تقوی ایک درجہ ہے جو انسان آہستہ آہستہ اس درجے تک پہنچتا ہے. تو جب تک ان تمام نصیحتوں پر عمل نہیں کرے گا تب تک وہ صراط مستقیم تک پر نہیں چل سکتا، اور جب تک وہ صراط مستقیم پر اپنا سفر گامزن نہیں رکھے گا تب تک وہ تقوی اختیار نہیں کر سکتا. آپ صاحب نے بتایا کہ جو یہ نصیحت ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ بولنے میں عدل اپناؤ، بولنے میں عدل اختیار کرو، اس قید سے نکل جاؤ. یہ دور جاہلیت کے لوگوں کی یہ بنائی ہوئی رسومات ہیں کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اگر قبیلے کا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس کے ساتھ. اسلام سے قبل جو معاشرہ تھا اس کی جو بنیاد تھی وہ تقوی نہیں تھی بلکہ وہ قبائلیت تھی. اور قبائلیت کا قانون یہی تھا کہ جو بھی آپ کے قبیلے کا ہے، چاہے وہ حق پر ہے یا باطل پر، اسے آپ نے سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی فیملی کا ہے، کیونکہ وہ آپ کا قرابت دار ہے، آپ کے قبیلے کا بندہ ہے. وہ قبائلیت میں حق و باطل معیار نہیں ہوتا. قبائلیت میں معیار قبیلے کا فرد ہوتا ہے. جب وہ قبیلے کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، حق پر ہے یا باطل پر، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے.
جاہلیت کے دور کے لوگوں کا یہ نعرہ تھا کہ کن اونن لاخیک، کہ ہر حال میں اپنے بھائی کو سپورٹ کرو، ہر حال میں اپنے بھائی کے حامی و مددگار رہو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے یا چاہے وہ خود مظلوم ہے۔ بس ہمارا یہ کام ہے، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارا قرابت دار ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، یا اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، تو دوسرا جو فریق ہے وہ یقیناً غلط ہے اور ہمارا جو بندہ ہے وہ صحیح ہوگا۔ دوسرے یہاں ایک اور بات کی طرف آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ یہاں جاہلیت سے کیا مراد ہے۔ یہاں دور جاہلیت کا جب ذکر کیا جائے یا جاہل شخص کا ذکر کیا جائے یا کسی کو جاہل کہا جائے، تو یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے۔ دور جاہلیت سے مراد وہ دور نہیں ہے جہاں لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ وہاں اس دور کے عرب فصیح و بلیغ عرب تھے۔ یہاں جاہلیت سے مراد ہے کہ بے عقلی، یہاں جاہلیت سے مراد ہے کہ احمق اور نادان پن۔ امام علی علیہ السلام نے جہالت کو احمق اور نادان پن سے اس کو تعبیر کیا۔ انسان اگر جاہل ہو سکتا ہے کہ انسان پڑھا لکھا ہو، اچھی خاصی اس کی تعلیم ہو، لیکن پھر بھی جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو، کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہو، شاید پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، بڑے عہدے پر ہو، تو پھر بھی اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ جاہل ہو سکتا ہے، کیونکہ جہالت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تعلیم نہ ہو۔ پڑھے لکھے جاہل اس معاشرے میں موجود ہیں اور ہمارا آئے روز ان سے پالا بھی پڑتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی جاہل شخص ہے، اگر کوئی احمق شخص ہے، اگرچہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہے تو آپ کا نقصان کرے گا۔ اگر وہ آپ کی خیر خواہی میں اگر آپ کی وہ فائدے کے لیے کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو پھر بھی وہ آپ کا نقصان کرے گا۔ اس کی مثال آپ نے چھوٹے بچوں کو یہ کہانی پڑھائی بھی جاتی ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک بندر تھا، جس کے ساتھ اس بندر کا بڑا پیار تھا، بندر کو بھی بہت پیار تھا اپنے مالک سے اور مالک کو بھی بڑا پیار تھا اپنے بندر سے۔ تو جب وہ راستے میں جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو مالک سو گیا اور بندر جو تھا وہ نگرانی کر رہا تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو بندر نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مکھی اس کے مالک کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ تو اب کیونکہ بندر احمق ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ مکھی کو ہٹانا چاہ رہا تھا، اس نے کوشش کی، لیکن مکھی جب نہیں ہٹی تو نزدیک پڑا ہوا ایک بڑا سا پتھر اس نے اٹھایا اور دے کر اپنے مالک کے منہ پر دے مارا۔ اس کی نیت بری نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ اپنے مالک کو پریشان نہ دیکھے، جو مکھی اس کو تنگ کر رہی ہے اس کو مارنے کی نیت تھی اس کی، نہ کہ اپنے مالک کو مارنے کی۔ لیکن کیونکہ وہ احمق تھا، وہ اپنے مالک کا فائدہ کرتے کرتے نقصان کر گیا۔ تو احمق انسان اگرچہ وہ مخلص بھی ہو تو انسان کا نقصان کر جاتا ہے۔ تیسری اور جو چیز جس کی طرف آغا صاحب نے اشارہ دیا وہ یہ تھا کہ جاہلیت کا معیار کبھی تقویٰ نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ جو دور حاضر میں ہمارا معاشرہ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی تقویٰ نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں جو معاشرے کی بنیاد تھی وہ قبائلیت تھی یا دیگر بنیادوں پر استوار تھا وہ معاشرہ، اور آج کا معاشرہ تہذیبی بنیادوں پر استوار ہے۔ ہمیں تہذیب نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اس کو دندان شکن جواب دیا جائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ وہ لوگ جو ہمیں سارا سال ساری زندگی درس دیتے ہیں اخلاقیات کی، اچھی گفتگو کرنے کے، وہ لوگ جب دھرنوں پر آتے ہیں، باہر سڑکوں پر آتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ علماء کا ٹائٹل لگانے والے، اپنے آپ کے ساتھ عالم لکھنے والے اپنے نام کے ساتھ عجیب عجیب قسم کی گالیاں دیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو وارث انبیاء کہتے ہیں۔ یہ لوگ قابل نمونہ نہیں ہیں، قابل پیروی نہیں۔ اگر انسان کی اصلیت کو دیکھنا ہو تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھا جائے۔ انسان غصے کی حالت میں اپنی اصلیت واضح کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں گفتگو کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قولوا للناس
حسنا، کہ لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، ٹیڑھی میڑھی باتیں نہ کرو، گھما پھرا کے بات نہ کرو. جو آپ کا موقف ہے اس کو واضح رکھو، سیدھا موقف بیان کرو، تاکہ دوست کو دوستی کرنے میں اور دشمن کو دشمنی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. قولا معروفا، عدل سے بات کرو، معیار عدل ہونا چاہیے. جو بھی بات کرو معیار آپ کا عدل ہونا چاہیے. جب کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تمام افراد جو ہیں وہ ہمارے ہم فکر نہیں ہوتے، ہم خیال نہیں ہوتے. ہمارا پالا ہر قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے. آج اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو وہاں کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، ہر افکار کے لوگ موجود ہیں. تو دیکھا یہ جاتا ہے، مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی غلط زبان استعمال کی جاتی ہے. مثلا ایک شخص کسی کو اپنا رہنما مانتا ہے، کسی کو اپنا لیڈر مانتا ہے، تو وہ شخص جو اس کو اپنا لیڈر نہیں مانتا اس کے خلاف وہ غلط زبان استعمال کرتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے. یہ رسول خدا کی سنت نہیں ہے. رسول خدا نے قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہے. رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفوں کو کس طریقے سے اپنا گرویدہ بنایا. امت مصطفیٰ کو بھی چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کرے جو مصطفیٰ نے اختیار کیا. یہ لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں. شیعہ بھی مسلمان، سنی بھی مسلمان، وہابی بھی مسلمان. یہ سارے جو بھی کلمہ گو ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرتا ہے، وہ مسلمان ہے. اور مسلمان سے اگر آپ کا کوئی فکری، آپ کی کوئی بحث ہو رہی ہے یا کوئی بھی کسی بھی عنوان پہ جس میں آپ کے وہ ہم فکر نہیں ہے، تو غلط اور بری زبان استعمال جب آپ کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنا شجرہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی کیا تربیت کی، آپ جس کو اپنا لیڈر اور رہنما مان رہے ہیں اس نے آپ کی کیا تربیت کی، یا اس کی تعلیمات کیا تھیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے توہین کا باعث نہ بننا. ہم فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں، تمہاری گفتار کو دیکھیں، تمہارے کردار کو دیکھیں اور ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں، بلکہ اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو ایسا بنا لو کہ جب بھی کوئی تمہیں دیکھے تو وہ یہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ رحم اللہ علی صادق آل محمد. اے خداوند متعال صادق آل محمد پر رحم فرما کہ جس کے شیعہ کا یہ کردار ہے اس کے امام جعفر صادق کا کیا کردار ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو معاشرے میں نمونہ کے طور پر ثابت کرنا ہے کہ جب لوگ دیکھیں کہ یہ شخص جعفری ہے تو بدظن نہ ہو جائیں فقہ جعفریہ سے. ایسی زبان سوشل میڈیا پہ استعمال نہ کریں، ایسی زبان گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ساتھ استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کے رہنما بدنام ہو جائے. اگر کسی شخص کو آپ منصف بنائیں کسی بھی معاملے کا، اور جب وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ دے اور وہ فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے، تو پھر اس فیصلے کو تسلیم کریں، کیونکہ اس نے عدل کی بنیادوں پر فیصلہ کیا، نہ کہ قرابت داری کی بنیاد پر فیصلہ کیا. کیونکہ آپ نے مثلا اگر کسی شخص نے کسی کو بنایا اپنا منصف، تو جب اس نے جو فیصلہ دیا وہ اس کے خلاف آ گیا، تو یہ نہ ہو کہ اب وہ ساری زندگی کے لیے اس منصف کے خلاف ہو جائے کہ یہ تو آپ کے گھر کے منصف ہیں. جب گھر کے منصف ایسے ہوتے ہیں تو پھر فیصلے ٹھیک نہیں. پھر آپ نے بنایا ہی کیوں تھا؟ کوئی ایسا منصف، نیوٹرل منصف لائیں جو آپ کے حق میں فیصلہ دے دے. لیکن وہ پھر نیوٹرل نہیں ہوگا. جو بھی عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو عدل کی بنیاد پہ استاد محترم نے یہ بیان کیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ عدل دو دھاری تلوار کی مانند ہے. آج اگر آپ حق پر ہیں تو عدل نے آپ کا ساتھ دینا ہے، کل کو اگر آپ باطل پر ہوں گے تو یہی عدل آپ کے خلاف ہوگا، یہی فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا. جس عدل کی وجہ سے آج آپ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اسی عدل کی وجہ سے کل کو آپ کے خلاف بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے. تو ہمیں اس کڑواہٹ کو، اس تلخی کو جو عدل کے اندر ہے اس کو برداشت کرنا ہے. کبھی یہ شیریں ہے، کبھی یہ تلخ ہے.
بس خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام زندگی کو، پھر چاہے وہ سیاسی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، ہر قسم کے زندگی کے پہلو کو تقوی کی بنیاد پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔